علماء نے فرمایا یہ نہ سمجھا کرو کہ بھائی کیا میں خیرات کروں یار، خیرات کے لیے تو پیسہ ہونا چاہیے، میں کیا 1 ریال کسی کو دے دوں، 1 آنا بھی ہو دے دو، کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو، کچھ بھی نہیں ہے کسی معذور کو راستے سے گزار دو، کچھ بھی نہیں ہے کسی معذور بیچارے ویل چیئر پہ بیٹھے ان کو ذرا ویل چیئر پکڑ کے مدد کر دو، یہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا اللہ اب تعالیٰ کی رحمت توجہ کرتی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن بیٹھے تھے صحابہ میں۔ حضرت ابن عباس جو ہے نا یہ حبر المفسرین، تفسیر قرآن کے امام۔ وجہ کیا ہے کہ حضور نے دعا کی کہ اللہم علمہ التعویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ جس نے نبی سے پڑھا ہو، نبی نے دعا کی ہو، اس کی علم کا پھر کیا کہنا۔ ہم کسی بڑے استاد سے پڑھتے ہیں تو فخر کرتے ہیں یار میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے، اور میں نے فلاں بزرگ سے پڑھا ہے۔ اور پہلے دور میں ہوتا بھی یہی تھا کہ جہاں جس فن کا کوئی چوٹی کا عالم ہوتا تھا نا، طالب ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہیں جاتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس اتنے بڑے شان والے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو ایک دن وہ ذکر فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب نامہ اعمال پہلے ایک بات یاد رکھو، ایک تقسیم ہوگی مومن کافر کی۔ مومن جتنے ہیں ایمان والے ان کو نامہ عمل ملے گا دائیں میں، کافر کو ملے گا بائیں میں، یہ پہلی تقسیم۔ اس کے بعد نامہ اعمال جو ہے جو دائنے والے ہیں پھر ان کے مرتبے ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان کے پھر اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا کفر کے بھی درجات ہیں، ایک عام آدمی کا کفر ہے، ایک ابو جہل کا کفر ہے، ایک فرعون کا کفر ہے، ایک قارون حامان کا کفر ہے، شداد کا کفر ہے، اسی طرح پھر ان کے بھی درکات ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی نا تو سب سے پہلے دائنے ہاتھ میں جو نامہ عمل ملے گا نا وہ حضرت عمر کو ملے گا۔ کہتے رضی اللہ عنہ، جب صحابی کا نام آئے کہا کر پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور ہم تو کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، یہ وہ شان والے ہیں جن کو اللہ نے فرما دیا میں راضی ہو گیا۔ ہم تو رات دن یہی عمرے کر رہے ہیں، آج کریں کہ اللہ راضی ہو جا، یہ تو شان والی جماعت ہے۔ اللہ کہتے رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا۔ صرف اتنا نہیں فرمایا وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ مقام صحابہ ہے۔ تو ایک صحابی حیران ہوا، اس نے کہا حضرت اگر سب سے پہلا نمبر نامہ اعمال میں حضرت عمر کا ہوگا فَأَيْنَ أَبِي بَكْرَ، تو ابو بکر کا کیا مقام ہے پھر؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے ہاتھ، مجھے افسوس ہے تیرے عقل پر۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے عمر نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی گیا ہوگا، اس کو اعمال نامے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو نسبت ہے ابو بکر کی حضور کے ساتھ۔
اللہ کے بندے نے کہا وہ تو عند ملیک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو اس لیے یاد رکھیں کہ نام اعمال ملے گا، اس میں ہر چیز لکھی ہوگی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر امت جو ہے اس کی قیادت اس کا نبی کرے گا. اس لیے یہاں بھی لفظ ہے امام، تو امام سے بعد نے کہا مراد ہے نبی، کیونکہ نبی ہی تو اصل امام ہوتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ امام کا اطلاق نبی پہ بھی ہوتا ہے، کتاب پہ بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت ہوگی یحاسب کل امت، ہر امت کا حساب ہوگا، ان کا امام، ان کا نبی صاحب. اس لیے بعد نے فرمایا کہ امامہم سے مراد کیا ہے؟ بنبیہم، چونکہ دوسری آیت بھی تائید کرتی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، کیونکہ ان کے امام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. اصحاب الحدیث کون ہوتے ہیں؟ جن نے حدیث کی خدمت کی ہے، جنہوں نے حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، اسماء الرجال پہ کتابیں لکھی ہیں، جن نے نقد کا کام ہے، وہ اصحاب الحدیث. یہ ان کا شرف ہے، ورنہ تو ہر مسلمان اصحاب الحدیث ہے. چونکہ حدیث پر ایمان نہ ہو تو آدمی کافر ہو جائے.